ارے کہتے ہیں حضور وہ تو سمندر میں چلی گئی اور مجھے شیطان نے بھلاوے میں ڈال دیا کہ آپ سے میں اس کا ذکر کروں. فرمایا ارے وہی تو جگہ تلاش کر رہے تھے. دونوں الٹے قدم چلے. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. فارتدا علی آثارہما قصصا، دونوں اپنے نقش قدم پر الٹے واپس ہوئے اور واپس ہوتے ہوتے اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ سمندر میں مچھلی کے گزرنے کا راستہ اب بھی موجود ہے. سبحان اللہ. اب بھی موجود ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہیں ہوں گے خضر. تو ادھر ادھر دیکھا تو ایک چٹان پر ہرے رنگ کی چادر اوڑے ہوئے حضرت خضر سوئے ہوئے تھے، چادر سر تک تانے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچ کے کہتے ہیں السلام علیکم. تو اندر اندر چادر میں منہ چھپا ہے. کہتے ہیں خود ہی سے انا بارضک السلام. اے خضر تمہارے اس علاقے میں سلام کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو سب کافر رہتے ہیں، سلام کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں. تو وہ جواب دیتے ہیں موسیٰ بنی اسرائیل، کیا بنو اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ کہاں. تو اب آپ دونوں کی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ کچھ علم حاصل کروں جو اللہ کی بارگاہ سے آپ کو ملا ہے. تو انہوں نے فرمایا میں انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ میرے ساتھ تم صبر کے ساتھ نہ رہ پاؤ گے. جب کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے گی تو ٹوکنے لگو گے، اس لیے میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. کاہے کے لیے سیکھو گے؟ شاگرد جب بننا ہے تو صبر بھی کرنا ہے کہ استاد ڈانٹ پلائے تو چپ چاپ سنے اور بتائے کوئی بات اور کھوپڑی میں نہ آئے جب بھی مانے. یہ صبر چاہیے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. اے خضر علیہ السلام میں تو آپ کے پاس بڑے صبر کے ساتھ رہوں گا اور آپ کی فرما برداری میں کوئی رخنا نہیں ڈالوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو. چل پڑے دونوں ایک ساتھ. سمندر کے کنارے کنارے کہیں لمبا سفر کرنا تھا. ایک کشتی سامنے سے گزری. خضر علیہ السلام نے اشارہ کیا، کشتی والے کنارے لائے. خضر علیہ السلام کو پہچان لیا کشتی والوں نے. تو اب انہوں نے کہا ہم لوگوں کو بیٹھا لو. ارے حضور آپ بیٹھیے اور کرایہ بھی ہم لوگ نہیں لیں گے. خضر علیہ السلام بیٹھے، کلہاڑی لے کر تختی کا وہ کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا. پانی اندر آنے لگا بل 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 بل. تو ایک لکڑا لے کر اس کو تراشا اور اسی میں کھونٹے کی طرح گاڑ دیا تو پانی رک گیا. موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بولے لو حملونا بغیر نول، بغیر کرائے کے تو ان لوگوں نے بٹھایا اور تو نے کشتی توڑ ڈالی. سب کو آپ ڈبانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ صبر نہ کر پاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے بھول ہو گئی، اب آئندہ پھر خیال رکھوں گا. اب آگے بڑھے. پھر اس کے بعد کشتی سے اترے اور چلنے لگے. تو انہوں نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکے کو کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے.
خضر علیہ السلام اس لڑکے کے قریب گئے، ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا، ایک ہاتھ سے اس کا کھوپڑا پکڑا اور یوں توڑ کر الگ کر دیا، سر مار ڈالا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا، فرماتے ہیں ایک بے گناہ بچے کو آپ نے قتل کر دیا، بہت غلط ہوا۔ انہوں نے کہا میں پہلے ہی بول چکا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اب آگے بڑھے، رات کو ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں سے کہا کہ آج مہمان بنا لو، کھانا کھلاؤ۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، گاؤں والوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کھلائیں گے، بہت کھانے پینے والے لوگ آتے رہتے ہیں، جاؤ ہمارے یہاں جگہ نہیں۔ تو اب خاموشی سے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چل پڑے، گاؤں ہی میں چل رہے تھے۔ ایک دیوار احاطہ تھا، ایک احاطہ مکان بنا تھا، دیوار 400 ہاتھ لمبی، ایک دو ہاتھ 4 ہاتھ لمبی نہیں، کتنی لمبی؟ 400 ہاتھ لمبی، پوری دیوار اب یوں گرنے لگی، ایسے آ گئی، اب گری تب گری، اتنے میں لٹک کے خضر علیہ السلام نے ایسے ہاتھ سے اس کو سیدھا کر دیا، 400 ہاتھ کی لمبی دیوار ایک دم سیدھی کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بولے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہیں تو اس کام پر مزدوری مال لے لیں مکان والے سے، کہ تیرا مکان گر رہا تھا مزدوری دے، تم لوگوں نے کھلایا پلایا نہیں، اسی مزدوری سے ہم لوگ کھا پی لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اب وہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آپ نے ٹوک دیا، ھذا فراق بینی و بینک، یہ اب حجت تمام ہو گئی، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، مگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب کام میں نے کیوں کیا۔ فرماتے ہیں کشتی بڑی نئی خوبصورت تھی اور جہاں جا رہی تھی اس جگہ کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، جب کوئی اچھی خاصی کشتی دیکھتا تو زبردستی ہڑپ کر لیتا، چھین لیتا۔ میں نے دیکھا کہ یہ یتیموں کی کشتی ہے، اس کو وہ چھین لے گا تو ان کی روزی بوٹی ختم ہو جائے گی، اس لیے میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ بادشاہ کے پاس جب جائے تو وہ دیکھے کہ ارے یہ تو عیب ہی ہے، کیا لو چلو ہٹاؤ، یہ ٹوٹی پھوٹی ریجیکٹڈ ہے، اس کو ہٹاؤ۔ اس لیے میں نے اس میں عیب پیدا کیا، اور وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا، سنو میں نے اس کی پیشانی پر دیکھا کہ لکھا تھا کافر، اور اس کے باپ اور ماں نیکوکار تھے، مگر بڑے ہی عاشق زار تھے اپنے اس بچے کی۔ تو مجھے ڈر ہو گیا کہ اگر یہ بچہ آگے بڑھا تو اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دے گا، اس وجہ سے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اور اللہ اس کے بدلے میں بہترین صالح اولاد عطا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث میں فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بدلے میں اللہ نے اس کے والدین کو ایک بڑی ہی خوبصورت اور ماں باپ کی فرما بردار بیٹی عطا کی، اور اس نے اپنی ایمانداری سے اپنے ماں باپ کو خوب آخرت میں قابل انعام بنا دیا۔ فرق ہوا، کبھی اولاد کیسی ہو جاتی ہے کبھی کیسی۔ اب سنو تیسری بات کہ دیوار 2 بچوں کی تھی جو کہ یتیم تھے،
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا تھا ان دونوں بچوں کا. اب دیوار گر جاتی تو خزانہ سامنے آ جاتا، لوگ لوٹ پاٹ کر لے کے چلے جاتے. اس لیے میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ خزانہ چھپا رہے، اور جب یہ بڑے ہو جائیں تو اپنا خزانہ نکال لیں. اس سے سمجھ میں آیا کہ نبیوں کو اللہ نے وہ آنکھ دی ہے کہ وہ چیزیں دیکھتے اور پڑھتے ہیں جس کو اور لوگ نہیں دیکھ پاتے. موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے علم والے، مگر ان کی بھی نگاہ وہاں نہ پہنچی. فرماتے ہیں خضر علیہ السلام، اے موسیٰ، اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ میرے پاس نہیں ہے، اور مجھے اتنا علم دیا ہے کہ ان میں سے کچھ حصہ آپ کے پاس نہیں. یعنی بعض اعتبار سے آپ بڑے عالم ہیں اور بعض باتوں میں میں بڑا عالم ہوں. تو ایسی قوت ان کو دی جاتی. فرماتے ہیں سنو، یہ جو کچھ کام میں نے کیا، وما فعلته من عن امری، وما فعلته عن امری، یہ سب چیز میں نے اپنی رائے سے نہیں کی، بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ کرو، تب کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا کے فرماتے ہیں لو صبر موسیٰ، ایک آج موسیٰ علیہ السلام کچھ صبر سے کام لیتے کہ ہمارے سامنے کچھ عجیب و غریب قصے اور آتے. موسیٰ علیہ السلام خود اپنی امت کو بڑی اچھی تعلیم دیتے تھے، اور انہوں نے ایک قوم کو ہدایت سے مالا مال کیا. حالانکہ ان کی قوم بڑی خودسر تھی. ایسے خودسر لوگ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایمان لاؤ. ایک تو فرعون کے عذاب سے بچایا ان کو، مگر خودسری یہ کہ اب جب بچا لیا عذاب سے تو فرمایا کہ ایمان لاؤ میرے اوپر. تو کہتے ہیں لن نؤمن لک حتی نری اللہ جارۃ، اے موسیٰ آپ پر اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو بالکل صاف سر کی آنکھ سے ہمیں دکھا نہ دے. دکھا دیجیے، ہم لوگ اپنی آنکھ سے دیکھیں اللہ کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا بکواس کرتے ہو، تم اس کے قابل نہیں ہو. مگر وہ عقل خوں آ گئی تو اللہ نے ان پر ایسا عذاب اتارا کہ ایک دن میں کئی ہزار مر گئے. اب جب کئی ہزار دھڑ دھڑا دھڑ مرنے لگے تو جلدی جلدی توبہ کر کر کے سب مسلمان ہوئے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کیا. ایسے لوگ تھے بنو اسرائیل کے کہ ایمان لے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سکھا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ یہ تعلیم دے کر کوہ طور پر توریت لینے گئے. جب توریت لینے گئے تو ادھر سامری نے ایک بچھڑا بنایا اور اس میں ہوا چلتی تو بچھڑے کی طرح آواز اس سے نکلتی. کہا کہ یہی موسیٰ علیہ السلام خدا کی تلاش میں غلطی سے طور پہ چلے گئے، خدا تو یہی ہے. اب بنو اسرائیل پوجنے لگے اسی کو، اس کی عبادت میں لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام جب 40 روز کے بعد آئے توریت لے کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ سب بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں. بہت ناراض ہوئے اور اپنے بھائی جو عمر میں بڑے تھے مگر آپ کے وزیر تھے، موسیٰ علیہ السلام بڑے رسول تھے، انہوں نے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی اور سر پکڑ کے کہا کیا میں اسی کام کے لیے تم کو روک کے گیا تھا، کیوں نہیں تم نے ان سبوں کو منع کیا؟ کہ میں نے منع کیا، مانے نہیں، چھوڑ دیا.
کہیں آپ آ کر مجھے یہ نہ کہتے کہ تو نے بنو اسرائیل کو کیوں الگ چھانٹ دیا، جھگڑے کیوں ڈال دیے، اس لیے میں خاموش رہا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے؟ کہ سامری نے بچڑا بنایا۔ آپ تشریف لائے سامری، یہ بچڑا تو نے کیوں بنایا؟ کہا ہاں میں نے بنا دیا اس کو، اور میں نے آپ کے پاس جبریل جب وحی لے کر آتے تھے جس گھوڑے پر بیٹھ کر، تو جہاں اس گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تو پتھر ہو کے کچھ بھی فوراً وہاں سے گھاس اگنے لگتی تھی، پاؤں پڑتے ہی گھاس اگ جاتی۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ بڑا ہی معجزاتی بزرگ ہے، تو میں نے وہاں کی مٹی اٹھا لی اور اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی، تو یہ بولنے لگا۔ اب ذرا اس سے آپ اندازہ کرو کہ جبریل امین کے پاؤں کی نہیں، ان کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اتنی بانسبت اور اتنی بزرگ ہو گئی کہ ایک چاندی سونے کے بچڑے میں جان ڈال دی، اس میں آواز آنے لگی۔ سمجھتے ہیں؟ مگر وہاں بھی لوگ یہ سب بات مانتے نہیں، اور قرآن مجید میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، فرمایا کہ سامری سن لے، اب تیری دردناک سزا ہے، ان تقول لا مساس، تو زندگی بھر یہی چیختا رہے کہ کوئی مجھے چھو نہ دے، چھو نہ دے۔ اب اس کو مالی خولیا ہو گیا، پگلا کی طرح، کوئی آدمی دکھتا تو وہ چلانے لگتا مجھے چھونا مت، چھونا مت، چھونا مت، لا میں ساتھ، لا میں ساتھ، لا میں ساتھ، چلاتا چیختا، اور اسی طرح وہ تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو ایک مرتبہ ہو کر دیتے، مر جاتا، مگر چاہا کہ ایسی سزا دے دیں کہ لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے۔ تو وہ بنو اسرائیل کہ موسیٰ علیہ السلام کتنا کہہ کے گئے، مگر وہ بچڑے کے چکر میں پڑ گئے۔ ان لوگوں کو پھر عذاب دیا گیا بچڑوں کے پوجے کی وجہ سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بہت سفارش کی، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو لے کر کے بیت المقدس جائیے، اور ان کو حکم دے دیجئے کہ بیت المقدس میں جب داخل ہوں تو جھک کر رکوع کرتے ہوئے جائیں، سجدے میں گر جائیں، اور یہ دعا کریں حطۃ حطۃ، اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے جائیں تو نغفر لکم ذنوبکم، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اب کیا کیا انہوں نے گڑبڑ؟ دیکھیں بنو اسرائیل کی بدتمیزی، آج بھی ایسے ہی یہ اسرائیلی ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ جب بیت المقدس چلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو بجائے اس کے کہ یوں جھک کر جاتے اور سجدہ کرتے، چوتڑ کے بل بیٹھ گئے اور گھسٹ گھسٹ کر یوں جانے لگے، اور حطۃ کہنے کے بجائے کہنے لگے حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، اے اللہ خوب دانے دے، خوب بالیاں دے، خوب گیہوں دے، خوب جو دے، یہ چلانے لگے۔ معافی دے، معافی دے کے بجائے حبۃ فی شعرۃ، یہ چلاتے۔ تو اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں ان پر عذاب اتارا، طاعون پھیل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں کی، اتنی نعمتوں سے نوازتے رہے ہر مشکل میں موسیٰ علیہ السلام، مگر پھر بھی بنو اسرائیل کتے کی دم کی طرح سے ٹیڑھے رہے، آج تک ٹیڑھا پن ان کا نہیں گیا۔ دیکھ لو، روز معاہدہ کرتے ہیں اور روز معاہدہ توڑتے ہیں، یہ ان کی کیفیت۔ تو جو کوئی انبیاء کی تعلیم سے روح گردانی کرے گا اس پر عذاب مسلط ہوگا۔ آپ کے اوپر اپنی بھی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کے سنبھالنے کی بھی ذمہ داری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھواؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پٹائی کر کر کے نمازی بناؤ۔
یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دو کہا ہے آگے خودے پڑھے لگے گا. ارے تمہاری ذمہ داری تھی. بچے پر نماز بالغ ہونے پر فرض ہوگی مگر باپ پر پڑھوانا ابھی سے فرض ہے. باپ کا فریضہ پہلے ہے کہ ابھی سے مار مار کے پڑھاؤ. مگر کوئی آدمی ایک چائے کی کپ توڑ دے بچہ تو پیٹے گا اور نماز نہ پڑھے تو کان بھی نہ مڑوڑے گا. یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا. تو اب ذرا بتاؤ کہ کیسے یہ قوم سنبھلے گی. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو توفیق خیر دے. آپ کا یہ مدرسہ ہے, اس مدرسے میں بچوں کی تعلیم کا اچھا انتظام اور اچھا کیا, اور ان بچوں کو دینی تعلیم ایسی دی جائے کہ یہ شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں اپنی عافیت سمجھیں. یہ عقیدہ دل میں بیٹھ جائے. جب یہ تعلیم ہوگی تو آپ کے لیے یہ قیمتی ہوں گے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا دفتر بند کر دیا جاتا ہے مگر 3 عمل چلتے رہتے ہیں. جب تک 3 کام چلتے رہیں گے وہ چلتا رہے, اس کا دفتر بند نہ ہوگا. ایک تو یہ کہ علم ينتفع به, مرنے والا علم کا خزانہ چھوڑ کر گیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے صدر الشریعہ نے بہار شریعت چھوڑی, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ چھوڑی, امام محمد نے جامع صغیر, جامع کبیر, زیادات, مبسوط جیسی کتابیں چھوڑی. امام ابو حنیفہ نے علم کا بے بہا خزانہ چھوڑا. قیامت تک لوگ جب تک اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس پر عمل کریں گے سب کو ثواب ملے گا اور سب کے برابر امام اعظم کو ملے گا. سبحان اللہ. سمجھ گیا؟ یہ ہے. تو وہ رجسٹر امام اعظم کا بند نہیں ہوا ہے, روز موٹا ہوتا جا رہا ہے, روز اس میں بڑھتا جا رہا ہے. اور ایک وہ کہ صدقۃ جاریۃ, مرنے والا کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا. جیسے مسجد بنا کے مرا, اخلاص سے مسجد بنائی. کچھ لوگ تو مسجد بناتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے, ہماری جیسی مسجد تو ہے ہی نہیں کئی ضلع میں. ہاں, تو یہ مسجد بنانے کا ثواب نہیں ملتا. ثواب اس کا ملے گا کہ میں یہ خانہ خدا اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کی نماز ادا کرنے کی جگہ ہو جائے, اور تاکہ اسلام کا کلمہ 5 وقت اونچا ہوتا رہے, اور تاکہ لوگ اللہ سے قریب ہونے کی جگہ پائیں, اور لوگوں پر اس مسجد کے صدقے میں رحمتوں کی بارش برسے. یہ نیت کی تو اس کو ثواب ملے گا. مر جائے گا آدمی مگر جتنے لوگ نماز پڑھیں گے سب کو اپنی نماز کا ثواب ملے گا, اور اتنا ہی ثواب اس مسجد بنانے والے کو. اور تیسرا یہ کہ ولد صالح یدعو لہ, ایک نیک خصلت بچہ چھوڑا جو ہر وقت دعا کرتا ہے, ایصال ثواب کرتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے, سب میں باپ کا حصہ بنتا. اس لیے آپ اپنی ایسی اولاد بناؤ جو اولاد مرنے کے بعد بھی تمہارے کام آوے. اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے پورے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائے اور لوگوں میں علم دین رائج کرے, اور دنیا کے علوم جو ملتے ہیں وہ لیتے رہیں مگر دین کا علم ہر گھر میں پہنچ جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جانی رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ
جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کو سلام، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کو سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب علیکہ صلوات اللہ علیکہ، تم کو غم سے کیا تعلق، بے کسوں کے غم زدہ ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی